آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک قبیلہ بنو تمیم سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایک خوش اخلاق، نیک سیرت اور ایماندار تاجروں میں ہوتا تھا۔ قریش کے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہایت ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم تھے اور یہی وجہ تھی کہ قریش کے کئی سردار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر اور مشیر مقرر فرماتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا تو وہ خون بہا اور تاوان وغیرہ کے جو امور ہوتے ہیں ان کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں اسی منصب پر فائز رہے اور جب تک اس منصب پر فائز رہے تو اس عہدے کو بہترین انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ نبھاتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے نہایت اصول پسند آدمی تھے اور کبھی بھی کسی قسم کے اصول پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جہالت میں کبھی بھی بتوں کے آگے سجدہ ریز نہ ہوئے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کی تمام جاہلانہ رسم و رواج سے باغی تھے اور ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک جماعت میں تشریف فرماتے کہ فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور جب میں بلوغت کو پہنچا تو میرے والد نے مجھے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ جب میں وہاں پر کافی دیر رہا تو مجھے اس کے بعد بھوک محسوس ہونے لگی، تو میں نے ایک بت سے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے ایک بت سے کہا کہ میرے پاس کپڑے نہیں پہننے کو، مجھے کپڑے دے دو، تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، تو میں نے ان بتوں کو پتھروں سے توڑ دیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت میں بھی اپنے اوپر شراب کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ آپ نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہ لگایا تھا، حالانکہ اس وقت تک اسلام بھی نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس چیز کو برا جانتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت میں بھی تمام معاشرتی برائیوں سے پاک تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے تمام قبائل میں انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جاہلیت ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ اس انداز میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشے کے لحاظ سے کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے اور ملک شام اور ملک یمن میں تجارت کی غرض سے سفر بھی کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ سفر سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں پتہ چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی تو آپ نے اسے صدق دل سے قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی دعوت دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تردد، بغیر کسی بات کیے ہر ایک چیز کو قبول فرما لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا، اور خواب میں دیکھا کہ جو ایک چاند ہے جو مکہ مکرمہ کی طرف آ رہا ہے اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ طور پر داخل ہو رہا ہے۔ وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوتا تو وہاں سے ایک نور اٹھ جاتا۔ پھر وہ چاند میرے گھر میں بھی داخل ہوا اور میری گود میں جمع ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر اہل علم سے پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد بھی ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہو اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند اور ان کا قرب رکھنے والے ہو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں تشریف فرما تھا، زید بن عمر میرے ہمراہ تھا۔ اس دوران امیہ بن ابی سلاد جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا اور اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی کیسے ہو؟ زید نے جواب دیا خیریت سے ہوں۔ امیہ بن ابی سلاد نے پوچھا کیا تم نے پا لیا؟ زید نے کہا نہیں۔ تب امیہ بن ابی سلاد نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہے گا جس کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا۔ پھر امیہ بن ابی سلاد نے کہا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ یا تو ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن ابی سلاد کی بات سن کر میں برقہ بن نوفل کے پاس گیا جنہوں نے مجھے کہا ہاں بھتیجے ایک نبی کا انتظار تو ہے اور وہ اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا۔
بعثت نبی سے پہلے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک یمن تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ یمن کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ پھر پوچھا کیا تم قریشی ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں قریشی ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم تمیمی ہو، یعنی قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہاں میں تمیمی ہوں۔ تو اس عالم دین نے فرمایا کہ تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو عنقریب مبعوث ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک یمن سے واپس تشریف لائے، مکہ پہنچے تو سرداران قریش کا ایک وفد آپ کے پاس آیا اور کامیاب سفر جو آپ نے تجارت کی غرض سے کیا تھا اس پر مبارکباد دینے لگے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بھی بلند کر دیا ہے۔ ہم سب تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے کہ تم آؤ اور اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لو۔ تو اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر، میرے پروردگار نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلاؤں اور انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام باتیں سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، اور یہ جو آپ کو مرتبہ اور مقام ملا ہے آپ اسی کا اہل ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں کہ جس پر اس کو فائز کیا جاتا۔ بے شک آپ نبی برحق ہیں اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوی نبوت کی دلیل مانگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، تم نے ملک یمن میں ایک خواب دیکھا تھا اور پھر اس خواب سے متعلق تم نے ایک عالم دین جو قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے تم سے ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس کی تعبیر بھی بتائی تھی، تو یہ ساری بات ویسے نہیں ہے؟ تو یہ ساری بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ آپ کو ان تمام باتوں کا علم کیسے ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تمام باتیں اس فرشتے نے بتائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے، یعنی حضرت جبریل امین علیہ السلام۔ یہ ساری باتیں سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دست مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں دے دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے دین اسلام کو جو قوت ملی وہ اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ میں ایک بلند مقام رکھتے تھے، ہر شخص آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو جب آپ اسلام لے آئے تو آپ نے حلقہ احباب میں بھی اسلام کی دعوت چلانا شروع کر دی، تو آپ کی دعوت چلانے کی وجہ سے بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 38 سال تھی۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی اشاعت اس انداز میں کی، اپنی تمام زندگی اسی مشن کے لیے وقف کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے بنی امیہ، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تمیم کے کئی بڑے بڑے عمائدین کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شروع میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور ان پانچوں صحابہ کا شمار اپنے قبائل کے بڑے نامور سرداروں میں ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ تمام صحابہ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہوئے،
جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے غلاموں کو بھاری معاوضہ دے کر آزاد کروایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدائے اسلام میں 7 ایسے غلام کہ جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، ان کو بھاری معاوضہ دے کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزاد کروایا۔ ان غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ میں بھی ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں وہ مال خرچ کرنے میں کبھی تو پوشیدہ رہتے ہیں اور کبھی ان کا اظہار ہو جاتا ہے، پس ایسے نیک بندوں کے لیے ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ مجھے جس قدر فائدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے پہنچا اتنا کسی اور کے مال سے مجھے کبھی بھی اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک فرمان سنا تو رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مال و متاع، میری سب کچھ، میری سب چیزیں آپ ہی کے لیے تو ہیں۔ 27 رجب کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے اور لوگوں کو اپنی معراج کے بارے میں بتایا تو مشرکین مکہ نے طرح طرح کی باتیں کی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر طنزیہ انداز میں باتیں کہا کرتے تھے کہ اب تمہارا دوست کہتا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کی زبانوں سے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے وہ آسمانوں کی سیر کو گئے تھے، وہ تو درست ہے، اگر وہ، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو میں اس بات کو بھی مانتا۔ تو اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے بعد اللہ رب العزت نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو سند بخش دی، اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ النجم نازل فرمائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کی تصدیق کی گئی۔